0 to 7 یعنی پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر، یہ ایک بچے کی زندگی کا وہ وقت ہے جس پر اس کی بقیہ تمام زندگی کی شخصیت سازی کا انحصار ہے۔ وہ بڑا ہو کر کس قسم کی شخصیت کا مالک بنے گا، وہ غصے والا بنے گا یا تحمل والا بنے گا، وہ ایک جذباتی انسان بنے گا یا سوچ بوجھ کو استعمال کرنے والا انسان بنے گا، یہ ساری چیزیں یہ اسی پیریڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک مائع کی طرح ہے جس کو جس شکل میں بھی جما لیا جائے، جس طرح ایک برتن میں پانی ڈال کے اور اسے جب فریزر میں رکھا جاتا ہے تو جو بھی برتن کی شکل ہوتی ہے وہی اس پانی کی شکل برف کی صورت میں بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک بالکل مائع کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں تمام تر اب ایسی وائرنگ ہونی ہے، اس وائرنگ کو سائنیپسس کہتے ہیں، کنیکشن جس میں بنتے ہیں، اور اس عمل کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا نیورو پلاسٹیسٹی کا جو عمل ہے سب سے زیادہ ایکٹیو اسی پیریڈ میں ہوتا ہے 0 to 7، 0 سے 7 سال کی عمر۔ اس دوران بچہ جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، وہ سب کچھ دماغ میں نئے سے نئے کنیکشنز، نئی سی نئی وائرنگ کرتا جاتا ہے، اور اس وقت جو کنیکشنز بنتے ہیں وہ پھر ساری زندگی کے لیے بنتے ہیں۔ اس وقت میں بننے والے کنیکشنز کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک بچے کی زندگی کا سب سے اہم، بلکہ بچے کی زندگی کا نہیں، انسان کی زندگی کی تعلیم اور تربیت میں سب سے اہم وقت یہی ہے جسے 0 to 7 کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی صرف ایسی بات نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جی سیانے ایسے کہتے ہیں یا جی پرانوں کا یہ قول ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس بات کو سائنس کی بڑی بڑی تحقیقات نے مکمل طور پر ثابت کیا ہے، اور اسے دا موسٹ کریٹیکل ٹائم آف ہیومن لائف کہا جاتا ہے۔ ایک کریٹیکل پیریڈ تھیوری اس کے نام پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اسی طرح یونیسیف ہے، یونیسیف نے جو یونائٹڈ نیشنز کا انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ ہے، تو وہ بھی اپنی بچوں کے بارے میں جو تحقیقات شائع کرتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت کو دی موسٹ کریٹیکل ٹائم کہا ہے۔ اسی طرح میڈیکل لٹریچر میں بھی بہت ساری ایسی تحقیقات شائع ہوئی ہیں جس میں اس پیریڈ کو بہت ہی شخصیت سازی کا سب سے اہم پیریڈ کہا ہے، اور اس 0 to 7 میں بھی بیسیکلی 0 to 5 اور بھی زیادہ اہم ہے۔ اب اس دوران ہم میں سے جو اکثر بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اسکول جائے گا، سیکھ لے گا، اسکول میں بس پڑھے گا، اچھے اسکول میں ہم داخلہ کرائیں گے، اس میں بچہ سب کچھ سیکھ لے گا۔ لیکن جو تربیت اس وقت میں ہوتی ہے، اور وہ ایک ڈائریکٹ تربیت سے زیادہ انڈائریکٹ تربیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بس اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے، لیکن اس کے کانوں میں جو آوازیں پڑ رہی ہیں، جو اس کو جو دکھائی دے رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، جو محسوس ہو رہا ہے، اس سب کے اثرات اس کے دماغ پہ پڑ رہے ہیں۔ اب تو بلکہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ بچہ زیادہ مصنوعی روشنی میں وقت گزارتا ہے یا قدرتی لائٹ میں وقت گزارتا ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن جتنا اس کے اوپر لکھا گیا ہے، جتنی اس کے اوپر تحقیقات کی گئی ہیں، اور جتنا ہی اس وقت کو انتہائی اہم وقت کہا گیا ہے، اتنا ہی تھوڑا سا ہم اس میں غفلت برت لیتے ہیں، اور وہ غفلت ظاہر ہے جان بوجھ کر نہیں برتتے، بس ہو جاتی ہے بہت سارے پیرنٹس سے۔ دیکھیں اس پیریڈ میں بچہ آلموسٹ ایوری تھنگ جو کچھ اس کے اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کو جذب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا جذب ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے نکالنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔
اب اگر ایک بچہ ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جس میں کچھ لڑائی جھگڑے ہیں اور شور شرابہ ہے، گالم گلوچ ہے، ایک دوسرے کو کوسنے کا ماحول ہے، لڑنے جھگڑنے کا ماحول ہے، تو بچے کے اوپر اس کے ہر صورت میں اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جو بھی اس کی عمر ہے، چاہے وہ 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بھول جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، انسان کی شخصیت میں جو ذہن کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اسے سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، جسے لاشعور بھی کہا جاتا ہے۔ اور لاشعور جو سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت یوں سمجھے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 7 سال کی عمر تک یہ سب کانشیس مائنڈ 90% بن چکا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان کی شخصیت کا سارا انحصار اس کے لاشعور پر ہے، سب کانشیس مائنڈ پر ہے، اور وہ سب کانشیس مائنڈ 7 سال کی عمر تک 90% بن چکا ہے، اور باقی ساری زندگی اس کی جو ہے، چاہے وہ 70 سال تک ہے، 80 سال تک ہے، 90 سال تک، 100 سال تک ہے، اس میں وہ اگر اپنی شخصیت میں اس سے اوپر اگر کچھ بھی اپنے لاشعور میں وہ ایڈ کر سکتا ہے تو وہ صرف 10% ہے، جبکہ 90% اس کا اسی 7 سالوں میں ہو چکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں خیال رکھنے کی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 3 سمپل چیزیں ہیں، ہم نے ان کا خیال بچے کی اس پیریڈ کے دوران ہم نے رکھنا ہے۔ اب چاہے وہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں یا اپنے بچوں کے بچے ہیں، کہ ہم پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، سٹل چونکہ گھر کا ماحول، گھر کے طور طریقے اور جو لائف سٹائلز ہے وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ہم اگر ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لیں تو ہم اپنے بچوں کی شخصیت سازی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ سمپل، ہم نے بچوں کو 3 چیزوں سے بچانا ہے۔ ایک ہے نگلیکٹ، دوسرا ہے ٹراما، اور تیسرا ہے کانسٹنٹ نیگیٹو فیڈ بیک۔ اب نگلیکٹ کیا ہے؟ نگلیکٹ کا مطلب بچوں کو اگنور کرنا، بچوں کو ٹائم نہ دینا۔ انفارچونیٹلی اب اور زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو کھلونوں کے ساتھ کچھ گیجٹس بھی دے دیتے ہیں اور بچے بس انہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ہم اپنے طور پر بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ ہم نے بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنی فزیکل پریزنس بچوں کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ممکن ہو ہم نے دینی ہے۔ اور دونوں میں سے دونوں پیرنٹس بعض کا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، ایک ایٹ لیسٹ ورکنگ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر بوتھ ورکنگ ہو جائیں تو پھر بچے کا بہت زیادہ ٹائم اس نگلیکٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گزرتا ہے۔ ایون کہ جو بیبی سٹرز کے ساتھ بھی بچوں کو چھوڑ دینا یہ بھی نگلیکٹ میں آتا ہے۔ تو ایک تو بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنا زیادہ سے زیادہ انہیں وقت دینا ہے براہ راست۔ دوسرا یہ کہ ٹراما۔ اب ٹراما کیا ہے؟ ٹراما کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اذیت، اب وہ اذیت فزیکل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح مار پیٹ ہوتی ہے، اگرچہ اب بھی بعض پیرنٹس وہ بھی کرتے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کو مارنے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو فزیکل ٹراما ہے، دوسرا جو اور زیادہ بڑا ٹراما ہے وہ ہے مینٹل اور سائیکولوجیکل ٹراما ہے۔ اب دیکھیں، گھر کے اندر اگر پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں، جو ہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے اوپر کوسا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو غصے سے باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور شور شرابہ ہو رہا ہے، کچھ چیخنا چلانا ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، یا ایون کہ برتن توڑے جا رہے ہیں، تو اس سب کا ایفیکٹ بچے کو ایک ٹراما کی صورت میں ملتا ہے، اس کو اذیت مل رہی ہے، اور یہ اس کے دماغ میں بالکل ہمیشہ کے لیے پختہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور سمپل طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے بڑوں کو اس طرح غصہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لاشعور میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ بس جو بڑے ہونے کا مطلب غصہ کرنا ہی ہے، تو پھر اس کی شخصیت میں یہ چیز ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ آگے میرا سٹاپ آ رہا ہے تو میں ادھر ہی کھڑے ہو کے اس بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ٹراما کی اور کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں،
اور جو تیسری چیز ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے، اس سے بھی ہم نے بچوں کو بچانا ہے کہ بچوں کو انکریجمنٹ چاہیے، بچوں کو جو ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے اندر ایک پیدائشی قسم کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو پھر اس وقت پہ بھول جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ باہر مٹی میں یا کیچڑ میں کھیل رہا ہے اور وہاں پر وہ مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے، اور پھر وہ اس دیکھتا ہے کہ میں نے بڑی اچھی چیز بنائی ہے، وہ پھر گھر میں آتا ہے اور بڑوں کو دکھاتا ہے، ماما کو، بابا کو، کہ دیکھیں میں نے یہ کیا چیز بنائی ہے۔ اب بچے کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اس چیز کو، اس کارنامے کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن اگر ہم غور کریں تو کئی دفعہ ہم خود اس غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بچے نے صبح صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، اب وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، تو ہم اسے الٹا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، کپڑے خراب کر دیے، اپنے کپڑے گندے کر دیے۔ اب جو موقع تھا اس بچے کو ایک اپریشیٹ کرنے کا، ہم اسے الٹا نیگیٹو فیڈ بیک میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک دینی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقل مندی کا اب تقاضا کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو کپڑے گندے ہو گئے، جو کیچڑ میں اس نے کھیل لیا، بچوں نے ہی کھیلنا ہے نا، ہم نے تو نہیں کھیلنا، تو وہ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس وقت ہم اس چیز کو اگنور کر لیں اور اس وقت ہم کہیں کہ واو یہ تو بڑی اچھی چیز بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، دیکھو میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے۔ اس میں انٹرسٹ اگر آپ لیں گے تو یہ بچے کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا کرے گا، اور جو اس کی باقی چیزیں اس کو اب باقی کسی اور وقت میں بھی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں کہ بچوں کو ایک تو نگلیکٹ ان کا نہ ہونے دیں، ایک ان کو ٹراما نہ ملنے دیں، اور تیسرا ان کو نیگیٹو فیڈ بیک کنسسٹنٹ طور پر نہیں ملنی چاہیے، میکسیمم پازیٹیو فیڈ بیک، ان کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے۔ اور ان کو جب انکریجمنٹ ہم اس ٹائم پہ دیتے ہیں کہ آپ بس یہ بہت اچھا کر رہے ہو، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، کتنی خوبصورت چیز بنائی، یہ ان کے لاشعور میں ایسی چیزیں بیٹھتی ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ اس میں ایک انکریجمنٹ رہتی ہے اس بچے میں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ کام بھی کر سکتا ہوں، اسکائی از دا لمٹ جس طرح ہوتا ہے، وہ والی پرسنالٹی اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ان کے اندر ہم نے خود سے کوششیں کرنی ہیں۔ اب جس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان جھگڑوں کا ایسا کو مقصد بھی نہیں ہوتا، فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب عمر گزرتی ہے، عمر ڈھلتی ہے، تو پتہ چلتا ہے ہم جو اتنی زندگی میں جو گھروں میں جھگڑے کرتے رہے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا۔ لیکن پوٹنگ دس ڈسکشن اسائڈ، اگر کوئی ایسی سچویشن ہو ہی جاتی ہے جس میں کچھ غصہ آنے لگتا ہے یا کوئی انبن سی ہو جاتی ہے گھر کے اندر، تو اس کو کم از کم اتنا میک شور کریں کہ وہ بچے کے سامنے نہیں ہو رہی، وہ کسی اور وقت پہ کر لیں، کسی اور جگہ پہ اپنا جو بھی ڈسکشن کرنی ہے۔ ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایک انسانی نیچر ہے، اس میں ہو جاتی ہیں۔ تو بچے کے اوپر دیکھیں، آپ کا تو وہ وقتی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی صورتحال ہو گئی جس نے آپ دونوں کو پریشان کر دیا، والدین کو پریشان کر دیا، اور آپ نے اس کے اوپر بڑی ہیٹڈ آرگومنٹ شروع کر دیں۔ آپ کے لیے تو یہ صرف وقتی جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو آپ کے لیے وقتی مسئلہ ہے، لیکن بچے کے لیے یہ پوری لائف کا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ بچے کے سامنے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لاشعور میں یہ ایسے بیٹھیں گی، اور ایسے یہ برین کی وائرنگ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی۔ دیکھیں چاہے وہ تھوڑی سی وائرنگ بھی اس واقعے سے ہو، لیکن وہ وائرنگ یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آج ہم بہت سے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان جوان بڑے ہو کر اور وہ بڑے غصے والے بنتے ہیں، بڑے جگہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بس ایگزیجریٹڈ غصے کا رسپانس جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بچہ ایسے کیوں ہے۔ اس وقت ہم ادھر کہتے ہیں کہ جس کو ذرا سمجھائیں، اس کو ذرا سمجھائیں، اس کو دیکھیں اس بچہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت سمجھانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ جو ایک سمجھانے کا ٹائم تھا وہ بیسیکلی آپ کے اپنے سمجھنے کا ٹائم تھا، اس وقت جب بچہ اس کریٹیکل پیریڈ میں تھا 0 to 7۔ تو جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں اسپیشلی 0 to 7، ویسے تو ظاہر ہے کہ بچے کی سارے ایک ٹائم ہے، جتنا بھی بچپنا ہے، ایون کہ بڑے بھی ہو جائیں تو پیرنٹس کو بڑی سمجھداری کا ہی ہمیشہ ثبوت دینا ہے، لیکن جہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے وہ یہی پیریڈ ہے 0 to 7۔
تو آپ بھی خیال رکھیں، اور گھر میں آپ کے اپنے اگر بچے ہیں تو آپ ان کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کے کچھ جاننے والوں کے ہیں تو انہیں بھی یہ باتیں بتائیں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔